جیسے چاہے زمزم کی خدائی ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے، اسی طریقے سے واقعہ فیل وغیرہ 50-55 دن پہلے آپ کی پیدائش سے یہ معاملہ آیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم کے ساتھ میں وہ واقعہ جو ذبیح کے واقعے سے مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو انہوں نے نظر مانگی تھی کہ میرے 10 لڑکے ہوں گے اور پھر میں 10 لڑکے ہوں گے اور میرے وہ کھانے کمانے کے لائق ہو جائیں گے، تو میں ایک لڑکے کی قربانی ذبح کروں گا اپنے جو بھی بت وغیرہ تھے ان کے نام کی۔ تو وہ معاملہ ہوا پھر، اور ان کا محل تلاش کیا گیا، 100 اونٹ ان کے جان نام سے ذبح کیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جو تقریباً 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو عمل میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کا دن تھا، اور عام الفیل جو واقعہ فیل تھا ہاتھیوں والا ابرہہ والا، اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی آپ کے اس واقعے کے 55 دن بعد تقریباً آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہاں سے آپ کا سلسلہ پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ کو خواب نظر آیا، کرنیں نظر آئی، نور کی روشنی نظر آئی۔ اس کے بعد آپ کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا کہ آپ کی دودھ پلائیں۔ آپ نے وہاں پر تقریباً 5 سال کی عمر تک وہاں پر وقت گزارا تھا۔ 6 سال میں آپ والدہ کی رحمت میں رہے، 6 سال کی عمر میں، اور پھر والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں۔ پھر دادا کا پیار آپ کو ملتا ہے اور وہ بھی 2 ہی سال رہتا ہے، وہ بھی زیادہ لمبا نہیں چلتا ہے۔ اس کے بعد دادا کا بھی انتقال 8 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے، اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ رہے ہیں، اور اپنے چچا کی جو کفالت ہے، محبت ہے، آپ کی جو نگرانی ہے، وہ تقریباً 40 سال کی عمر بنتی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے درس میں اس آپ کی کفالت کا بھی تقریباً اختتام ہوگا، یعنی کہ ابو طالب کا آج کے درس میں بیان کیا جائے گا کہ ان کا انتقال کون سے سن میں کس واقعے کے بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا کی اس میں رہے، آپ کے چچا نے آپ کی ہر طریقے سے کفالت کی۔ آپ واقعات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کی حفاظت کی تھی، اور وہ بحیرہ راہب والا واقعہ میرے خیال سے مشہور ہوگا، یاد ہو تو آپ لوگوں کے کہ آپ کو مدینہ کی طرف لے کے گئے تھے، پھر وہ راہب نکل کر آیا تھا، اس نے بیان کیا تھا، آپ کو اشارات سے پہچان دیا تھا نبی ہے۔ اور اس کے بعد میں اور بھی مشہور واقعات ہیں، جیسے کعبہ کی تعمیر تھی، ہجر اسود کے بارے میں زبردست اس وقت اختلاف ہو گیا مشرکین مکہ کے درمیان میں، آپ نے فیصلہ کیا اور الحمدللہ شاندار تاریخی یادگار فیصلہ کیا تھا، سبھی لوگ اس سے راضی ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے جو آپ کی اجمالی سیرت تھی، ان کے شرکیات سے، لغویات سے، ان کے جو بھی ذبائح وغیرہ، شراب وغیرہ، ایسی کوئی بھی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی۔ سکون والے تھے، سنجیدہ مزاج، اکیلے رہنے والے، غور و فکر کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کا سہارا کرنے والے، اچھے اخلاق والے، سچے اور امین، سب لوگ اسی لقب سے آپ کو پکارا کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سے زیادہ بتاہٹ ہوئی اس معاشرے سماج سے، تو آپ اس معاشرے سے الگ رہ کر غار حرا میں جا کر قیام کرنے لگے، اکیلے بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے تھے غار میں، آسمان کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، دنیا کو دیکھتے، غور و فکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو مناظر ہیں ان پر یعنی کہ ان میں غور و فکر کرتے۔ تو ایسی حالات میں آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے وہی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی برس کی جو عمر تھی اس میں وحی آئی تھی۔ اور یہی جو عمر ہوتی ہے سن کمال، جس میں ایک انسان کی عقل بالغ ہو جاتی ہے، ایک انسان کی خواہشات تقریباً جو ایک ہوتی ہے نا، وہ خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں اور انسان کامل عقل والا ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں آپ کو وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کے سلسلے میں آپ نے واقعات سنے کہ پہلی بار آیا کس طریقے سے آئی، کہ آپ کو کہا گیا پڑھے، آپ نے منع کیا میں پڑھنا نہیں جانتا، انا بخاری۔ پھر اس کے بعد سینے کو دبایا گیا، آپ کو زبردست طریقے سے آپ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہماری جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد پھر اقرأ باسم ربک الذی قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی کچھ واقعات ہوئے تھے کہ آپ پریشان ہوئے، وحی بند ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کئی مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو وکیل دلایا، آپ کو بولا کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ کو تسلی ملی، آپ کو سکون ملا۔ اس کے بعد وحی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر دعوت کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال
بڑے پوشیدہ انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور پوشیدہ انداز میں دعوت و تبلیغ کام کرنے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کھلا دعوت و تبلیغ کریں، پھر دعوت و تبلیغ کا کھلا ماحول شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تو آپ کی تکالیف کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، آپ کو پریشان کرنا، آپ کو گالیاں دینا، آپ کو مطلب مختلف طریقے کی جو آپ لوگوں نے سنی ہے الحمدللہ، اور ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ہنسی ٹھٹا کر کے، ایک مذاق اڑا کر کے، جھوٹ بول کر کے، اور اسی طریقے سے آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے دوسرے جھوٹے من گھڑت واقعات ہیں، افسانے ہیں، وہ ساری چیزیں کی ہیلے بہانے کیے گئے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کمزور پڑ گئی تو پھر ظلم کا سہارا لیا، ظلم بھی ایسے کیے گئے کہ جن کو سن کر کے ہر آدمی کا رونگٹا کھڑا ہو جائے، دل کانپ جائے، ایسے ظلم کیے گئے۔ آپ نے سنا مثالیں کہ کھانے کی ہنڈیاں تک میں اونجڑیوں کو ڈال دیا جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے اونٹ کی اونجڑی ڈال دی گئی، گلے میں اپنا کوئی کپڑا ڈال کر اوپر محیط نے گلا گھونٹنا تھا، سیدھا قتل کا ارادہ کر لیا، ایسی ابو جہل کا واقعہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جیسے آپ نے سنے خباب بن ارت ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہیں، سب سے پہلے شہید ہونے والی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جب اس سلسلے سے بھی ان کا معاملہ نہیں رکتا دکھائی دیا دعوت و تبلیغ کا، تو انہوں نے مشورے کیے، انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کے لیے سودے بازی کی کہ ایسا کر لیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی جب تکلیفوں سے مسلمان پریشان ہو گئے، خود اللہ کے رسول زیادہ پریشان ہو گئے، تو آپ نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ تو آپ نے سنا کہ پہلے 10-12 لوگ تھے، 3-4 عورتیں تھیں، 10-12 آدمی تھے، اس طریقے سے 10-12 لوگوں کی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ہجرت ہوئی تھی اس میں تقریباً 80-83 آدمی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس کے بعد قریش کی دھمکیاں بھی برابر آتی رہتی تھی ابو طالب کے پاس میں، جیسے آیا تھا کہ یا تو رک جائیں ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بھی کہا تھا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کہا تھا کہ اگر میری ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا جس کا حکم مجھے دیا گیا ہے، یا تو میرا خاتمہ ہو جائے، یہ تبلیغ مکمل ہو جائے، اسلام کو میں مکمل لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اس کے بعد پھر معاملات چلتے ہیں، لوگوں کا تجویزیں ہوتی ہیں، ان کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ساری تجویزوں میں ناکام ہوتے ہیں، ساری مسائل توڑ کے دیکھ لی انہوں نے، ساری پریشانیاں کر کے دیکھ لی، کوئی حل نہیں نکلتا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا پچھلا درس تھا اس میں سب سے آخری جو چیز بیان کی گئی تھی وہ کیا بیان کی گئی تھی؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو تو سب سے آخری چیز خوشی کا موقع تھا، میرے خیال سے یاد آیا ہو، خوشی کا موقع تھا۔ کیسا خوشی کا موقع تھا؟ مسلمانوں کو بڑی تکلیفوں کے بعد، یعنی کئی سال گزرنے کے بعد تکلیفیں جھیلنے کے بعد ایک خوشی نصیب ہوئی تھی۔ کون سی خوشی؟ عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام رضی اللہ تعالیٰ اور حمزہ رضی اللہ آپ کے چچا تھے، یہ دو لوگ مسلمان ہوئے جن سے عمر رضی اللہ تعالیٰ الفاروق کا لقب ہم نے بیان کیا، تو الفاروق فرق کرنے والا کا جو لقب دیا تھا اللہ کے رسول نے دیا، کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اسلام اس سے پہلے بالکل پوشیدہ حالت میں تھا، کمزور تھا، غریب تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد الحمدللہ فرق ہوا، مسجد حرام میں نماز پڑھی، ان کا سامنا کیا، ہاتھ پائی بھی ہوئی، ڈانٹ و ڈپٹ بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوئی، ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد میں، لیکن جب تک یہ نوبت نہیں آئی تھی، اور یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ اگر ایسا معاملہ آتا تو پھر مسلمانوں کو اس میں نقصان اٹھانا پڑتا۔ اب کیا ہوتا ہے، قریش کا آج جو ہم درس شروعات کر رہے ہیں، قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، کہ ایک قریش جب ساری تکلیفیں ساری چیزیں مشورہ کر کے دیکھ لیے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک جو ان میں سب سے سمجھدار آدمی تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ بھیجنے کا جو مشورہ تھا وہ آنے کا وہ خود اسی شخص کا تھا، کیونکہ جو معاملہ ابھی چل رہا تھا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، ان کو ایسا لگا کہ اب ان کا معاملہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اپنے کوئی ایسا آخری فیصلہ ایسا سودا کرتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے اور وہ ہم بھی راضی ہو جائیں، یعنی کہ انہوں نے بالکل آخری فیصلہ کر کے چلے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو بندہ تھا اسحاق بن یزید، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں یزید بن زیاد کے واسطے سے کہ مجھے بتایا گیا کہ قطبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، قوموں کا اس وقت سردار تھا،
ایک روز قریش کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے, اکیلے, سب سے الگ تھلگ. تو یہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا, جو عتبہ بن ربیعہ نام ہے, عتبہ بن ربیعہ, تو اس نے کیا کہا اپنے قریش کے سرداروں سے کہ میں محمد کے پاس جا کر اسے گفتگو کرتا ہوں اور ان کے سامنے میں چند چیزیں پیش کروں گا, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز قبول کر لیں, اور جو کچھ وہ قبول کر لیں گے ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمان ہو چکے تھے, تو یہ اسی وقت کا معاملہ ہے. اس نے کہا کوئی نہ کوئی میں ایسا حل پیش کروں ان کے سامنے کہ انشاءاللہ یا تو وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے یا ہم ان کے راستے سے ہٹ جائیں گے. پورا فیصلے والی بات انہوں نے کر لی. تو ابو الولید ان کا لقب تھا عتبہ بن ربیعہ کا. تو انہوں نے کہا کہ ابو الولید, مکہ کے جو سردار دوسرے لوگ تھے بڑے بڑے جو بیٹھے تھے وہاں مسجد حرام میں, انہوں نے کہا کہ ابو الولید آپ جائیے اور بات کریے, ہم آپ کی بات پر لب دیں گے. اس کے بعد عتبہ اٹھتا ہے اور چلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور بیٹھنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ بھتیجے, ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ ہے, مقام ہے, آپ کی تعریف کی جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک انداز, ایک بڑے آدمی کا, بااخلاق آدمی کا, بااخلاق آدمی تھے, بڑے تھے, سردار تھے. تو انہوں نے کیا کیا سبق بوجھ رکھ پا رہے تھے, سرداری ایسی نہیں ملتی ہے خاندان کی. تو انہوں نے اچھے انداز میں بات شروع کی لقب کے ساتھ کہ بھتیجے ہماری قوم کے اندر تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب کو مانو, تم امین, صادق, اور جو تمہارا معاملہ ہے وہ سب کے سامنے کلیئر ہے. تمہارا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے, ہمارے پورے علاقے کے اندر سب سے اعلیٰ نسب والے ہو, یعنی تمہارا سب سے بڑا خاندان ہے اور اچھے خاندان والے ہو, اور تم اپنی قوم میں ایک ایسا بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے قوم کے اندر تفرقہ ڈال دیا, یعنی کہ قوم میں اختلاف پیدا کر دیا ہے. ان کی عقلوں کو تم نے حماقت زدہ کر دیا ہے, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی تم نے توہین کی ہے, عیب چینی کی ہے ان کے مطابق, جبکہ وہ شرکیات تھے وہ تو ختم ہونا ہی تھا. اور ان کے آبا اجداد جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے ان کو کافر کہا, ان کو کم عقل کہا, بے وقوف کہا. تو یہ جو ساری چیز معاملات تھی, یہ ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے قوم کے درمیان, اپنی قوم کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں, میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ ان کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے, آپ نے بڑے سکون کے ساتھ کہا کہ ابو الولید جو کچھ کہنا ہے بالکل کھلے انداز میں کہیے, میں سننے کے لیے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے سننے کے لیے. اب ابو الولید شروع کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھتیجے معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو نا, اگر اس کے ذریعے سے تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مال و دولت حاصل مل جائے, تو دیکھیے ہم پورے کے پوری عرب قوم اکٹھا ہو کر آپ کو اتنی مال و دولت دیں گے, اتنی مال و دولت دیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں تک کو آپ کو مال کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا مال و دولت کا پار آپ کو ہم لگا دیں گے. اور اس کے بعد پھر دوسرا معاملہ کہا کہ آپ ہمیں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کریں, کوئی مقام آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں عہدہ, تو ہم آپ کو اپنی قوم کا سردار تسلیم کر لیتے ہیں. ہمارا ہر فیصلہ آپ کے حقوق کے مطابق ہوگا, آپ ہماری قوم کے سردار ہوں گے. اور اس کے بعد پھر تیسری بات کی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری عرب قوم کے آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے, تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. آپ کے لیے ساری چیزیں, آپ کی عزت, آپ کی مال, آپ کی جان, ہر چیز کی ذمہ داری ہماری ہوگی اور آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے. بالکل بہت ہی اہم معاملے ہیں. دیکھو کتنی بڑی لالچ دی جا رہی, مال و دولت کی لالچ دی گئی, عہدے کی لالچ دی گئی, یہاں تک کہ بادشاہ کا آفر دیا کہ آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. تو اس کے بعد اور آخری جو چیز تھی وہ وہی چیز تھی جس پر وہ یقین بھی کرتے تھے لیکن اس کا انکار بھی کرتے تھے, یعنی آپ پر جو وحی آتی تھی اس کو دوسری شکل دیتے تھے کہ جادو ٹونا وغیرہ کا سا ہے. اس کے بعد آخری بات انہوں نے کی کہ اگر ایسا معاملہ ہے جو تمہارے پاس آتا ہے نا, جن بھوت یہ جو کوئی چیز آتی ہے, تو اگر یہ آپ سے اپنی تکلیف کو, آپ اس کو دور نہیں کر پا رہے, تو ہم دنیا میں جو سب سے اچھا علاج کرنے والا ہوگا وہ معالج, وہ حکیم آپ کے پاس لے کر آئیں گے اور آپ کو اس تکلیف سے, اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے, ساری پریشانی ہم برداشت کریں گے, آپ صرف تیار ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں سنی, عتبہ نے ساری باتیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ, یہ دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول ہے,
سامنے والے کو اگر کوئی دعوت دیں گے توحید کی، دین کی، اسلام کی، اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پورے سکون اطمینان کے ساتھ سنا جائے، صبر کے ساتھ، چاہے وہ ان باتوں میں گالیاں ہی تک کیوں نہ دیں، لیکن پہلے سنا جائے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں اس کی سنی، اور جب وہ فارغ ہو چکا فرمایا کہ ابو الولید اب تم فارغ ہو چکے؟ ابو الولید نے کہا ربیہ نے کہ ہاں میں محمد اب فارغ ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میری بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سنائی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں کیا بات کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم تنزیل کی، یہ سورت پڑھنی شروع کی کہ حام بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات القرآن العربی لقوم یعلمون، کہ حامیم یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں اور بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے، یہ جو قرآن کی صورت تلاوت کی، اس کے بعد واقعہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جا رہے تھے، اس صورت کو پڑھتے جا رہے تھے۔ عتبہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے لگا کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح آدمی بیٹھا رہتا ہے پیچھے ہاتھ ڈال کر کے، تو دونوں ہاتھوں پر سہارا لے کر بیٹھے رہے اور چپ چاپ کوئی صورت سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں سجدہ ہے، سجدے کے پاس پہنچتے ہیں، آپ جیسے سجدہ آتا ہے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کیا ہوتا ہے عتبہ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عتبہ سیدھا اٹھتا ہے اور سیدھا اپنے آدمیوں کے پاس جاتا ہے، ان کے آدمیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آج تو آخری فیصلہ ہونے ہی والا ہے، جو بھی معاملہ ہے ادھر یا ادھر بالکل کلیئر معاملہ ہو جائے گا۔ لوگ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں ان کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں، اور فوراً دیکھنے کے بعد آپ اس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، واللہ جو یہ چہرہ لے کر بیٹھتے ہیں وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے، ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر ان کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو الولید معاملہ کیا ہے، پیچھے کی خبر کیا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس کو بتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو اس سے کلام سنا ہے، نہ تو وہ شعر ہے کوئی پرانی چیز ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ ایسی کوئی لغو اور واحد اور جھوٹی چیز ہے جس کو ہم جھوٹا کہہ سکے، شعر کہہ سکے، صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ سب سے زیادہ اگر قریش میں سے کسی نے کوئی سمجھداری کی بات کی ہے تو یہ پہلے بندے سے جس نے بالکل سمجھداری کی بات کی تھی، سب سے بہترین مشورہ دیا تھا۔ اب کیا مشورہ دیا تھا سنیے، پہلے الفاظ یہی تھے کہ ان کی باتیں کوئی شعر، کوئی جادو، کوئی غزل، کوئی کہانت نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد اگر وہی کہتا ہے میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے قریش کے لوگوں اگر تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کو یعنی اللہ کے رسول کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم الگ تھلگ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم میں نے جو اس کا قول سنا ہے نا اس سے کوئی زبردست واقعہ، زبردست انقلاب ہوگا، کوئی زبردست تبدیلی پیدا ہوگی، اور پھر اس شخص کو تم چھوڑ دو، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ہے تو پھر دوسرے عرب والے ہیں ان کو ہلا کر دیں گے، جو تم کرنا چاہتے ہو ان کو ہلا کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارا کام دوسرا کر دیں گے۔ جیسا کہ عمار بن ولید کا وہ لڑکا تھا جب اس کو لے کر آئے باقاعدہ جب اللہ کے رسول کو پیش کیا اپنے آپ کے چچا کے پاس کہ ان کو لے لیں اور اپنے بھتیجے کو دے دیں، ان کو قتل کریں گے، تو بولے کہ جیسے تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کام دوسرے کر دیں گے، صرف تم ان کو دیکھتے رہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال میں، جو وہ کچھ کرے ان کو کر دے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ شخص اگر دوسروں نے قتل کر دیا تو تمہارا کام دوسرے کر دیں گے، اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا، اس کی بادشاہت آ گئی تو یہ اس کی بادشاہت نہیں، یہ تمہاری بھی بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کا وجود سب سے بڑھ کر کے تمہارے لیے شرف اور بخشش کے علاوہ اور کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ تمہارا خاندان کا فرد ہے، تمہارا نیک صادق امین آدمی اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو تمہارے لیے تو سب سے بڑی عزت کی بات ہے، اس لیے ان کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کیا کہا ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی ان کی باتوں کا اثر ہو گیا،
تمہارے اوپر ان کی باتوں کا جادو چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری رائے تو یہی ہے, اب جو تمہارا جی آئے وہ کر سکتے ہیں, لیکن میرا آخری فیصلہ اور آخری رائے یہی ہے. اور ایک دوسری روایت میں کچھ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے, تلاوت کرتے جا رہے تھے, سجدہ بھی آیا, سجدہ کیا, پھر ایک آیت آتی ہے اس سورت کے اندر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ, کہ پس اگر وہ روگردانی کریں, قرآن آیات کی نافرمانی کریں, تو انہیں کہہ دیجئے نبی کہ تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی کڑک کے خطرے سے آگاہ رہو. روایت بیان کی جاتی ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی فوراً وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہ محمد, اللہ کا واسطہ اور میرے رشتہ دار میرے بھتیجے ہونے کا واسطہ تم اس سے آگے کچھ مت کرو. یعنی کہ ان کو ایسا لگا کہ بالکل اب گھر یہ عذاب آ جائے. آگ و ثمود کی کڑک کا واقعہ سنا, کڑک کا عذاب آیا تھا ان کو پر, بجلیوں کی کڑک تھی جس سے وہ تڑپ تڑپ کر رہے تھے. تو یہ ان کا پورا سمجھ گئے فوراً اس طریقے سے کھڑے ہوئے. اور پھر وہی باتیں ہوئی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ وہ اپنے قوم والوں کے پاس آئے اور ان کی قوم والوں کو انہوں نے کیا جواب دیا. یہ سب سے بہترین مشورہ تھا ان کے لیے, لیکن اس کو بھی نہیں مانا بلکہ اور آگے اپنے کفر میں بڑھ گئے اور کفر میں زیادتی ہو گئی ان کے. اب اس کے بعد معاملہ کیا ہے, ابو طالب بن ہاشم بن بنی مطلب, جو ابو طالب آپ کے چچا, وہ اپنے پورے خاندان ہیں. آپ کا خاندان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ عبد المناف سے. عبد المناف کے کتنے لڑکے تھے؟ 2 تھے, ایک ہاشم ایک عبد المطلب. یعنی کہ عبد المطلب آپ کے دادا تھے اور آپ کے دادا کے بھائی ہاشم تھے. ابو طالب رضی اللہ عنہ, ابو طالب جو تھے آپ کے چچا تھے اور سارے واقعات کو باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا, ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا نا کہ اب بالکل ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی قتل کر سکتے ہیں, تو ان کو برابر خطرہ رہتا تھا, ان کو ڈر رہتا تھا کہ ابھی ان کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, ابھی انہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کون ظالم کس وقت دیش میں آ کر کے کوئی قتل کر دے, کوئی ایسا معاملہ کر دے. ان کو برابر ڈر رکھا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اور وہ سامنے آئے عمار بن ولید کو سیدھا کھلے سامنے قتل کے لیے مشورہ دے دیا تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے, ابو طالب نے یہ کیا کہ اپنے دونوں داداؤں کے خاندان کی, جو ان کے خاندان تھے ہاشم اور عبد المطلب, دونوں کے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے رکھا, دیکھو میں تو ان کے ساتھ ہوں اور تمہاری خاندانی حمیت ان کے الگ کر کر اپنی قومیت بہت زیادہ تھی, جس کو بولتے ہیں اصلیت, اپنی قومیت بہت زیادہ تھی ان میں پہلے سے. اور آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں میرے خیال سے ان میں اپنی عربیت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی, اپنی خاندانیت تھی. ان کو جمع کیا, ان کے سامنے کوئی واقعہ سمجھایا, ان کو ایسے ایسے ہمارے بھتیجے کو خطرہ ہے, میری ذمہ داری ہے, میں حفاظت کر رہا ہوں, لیکن تمہارا خاندان کا فرض ہے, تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے آج سے عہد کرو کہ سارے کے سارے مل کر کے اس کی حفاظت کریں. تو سب نے عہد کیا, پیمان کیا, باقاعدہ مشورہ کیا, چاہے وہ سارے جو بھی مسلمان تھے وہ تو تھے, جو کافر تھے آپ کے خاندان والے, وہ سب نے بھی دونوں داداؤں کے خاندان والوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ آج کے بعد جو بھی مجھ سے بتائے گی مل کر کے اس کا سامنا کریں گے, مل کر ان کی حفاظت کریں گے. آپ تو یہ معاملہ ہوا. اور اس کے بعد ابو طالب, کیونکہ وہ قتل کا پورا ارادہ کر چکے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کا اشارہ کیا کہ ان کا پختہ ارادہ تھا کہ ہم قتل ہی کریں گے, اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ ساری تجویزیں ان کے سارے جو مشورے تھے, ساری جو انہوں نے اپنے آفر رکھے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, اللہ کے رسول سارے نے کہا تھے. تو اس کے بعد کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام ابرم امرا فإنا مبرمون, اگر انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا, یعنی انہوں نے اگر ارادہ کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے, ہم بھی ان سے تیار بدل لینے کے لیے. تو یہ چیز ہوئی تھی ان کے ساتھ میں. اس کے بعد کیا ہوا, اب عرب والے بہت زیادہ پریشان, جو مشرکین مکہ تھے سارے, وہ بہت زیادہ پریشان. ایک تو پہلے ان کے سارے معاملے, ان کو بڑے بڑے تکلیف والے جو معاملے پہنچے تھے, 4 مشہور واقعے, 4 چیزیں سب سے زیادہ تکلیف والی تھی. پہلی چیز تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کو قبول کیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کو قبول کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش جو بادشاہ مال و دولت کی تھی اس کو بھی ٹھکرا دیا. 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے لوگوں نے عہد و پیمان کر لیا کہ اب آج کے بعد سارے ان کی حفاظت کریں گے. تو اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ان کا دماغ چلا گیا کہ ہم تو ان کو ختم کرنے چل رہے ہیں, تو اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, آخر اب کیا کیا جائے. پھر انہوں نے ایک بار اسی طریقے سے مشورہ کیا, اور ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم ان کے خاندان سے لڑتے تو سب سے معزز خاندان ہے, پورے مکہ میں خون بہا جائے گا,
پوری گلیاں خون سے بہ جائیں گی، لیکن یہ عرب قوم پہلے سے طاقت اور مضبوط تھی، ایک بات پر پختہ ارادہ رکھنے والی تھی، بولے اگر یہ آ جائے تو پھر خون خراب ہوگا، دونوں طرف قتل غارت ہوگی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک دوسری تجویز اختیار کی، اور ظلم کی سب سے آخری حد جس کو کہا جاتا ہے مکمل بائیکاٹ، شیخ ابی طالب، اور اس کی مدت ہے 3 سال۔ اب یہ کیا تجویز تھی، اب اس کو سنیں، ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیسی تجویز تھی، کتنی خطرناک تھی اور کیسی تکلیفیں لے کر آئی تھی۔ آپ صرف سن کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن برداشت کرنے والوں نے برداشت کیا اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ تو ان کا جو ظلم کا پیمانہ تھا سب سے آخری حد تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب کو بلایا، آپ کے خاندان والوں کو چھوڑ کر کے پورے عرب، جو مکہ کے عرب والے تھے، پورے سب کو بلا کر کے جمع کیا۔ خیر بن کنانہ کی جو ایک جگہ ہے، خیر بن کنانہ کے پاس میں سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد جو عہد و پیمان کیا تھا اس کا ذکر کیا کہ بنی طالب اور بنی ہاشم نے، بنی مطلب اور بنی ہاشم نے ایسا عہد و پیمان کر لیا، تو آپ کوئی آخری ایسا فیصلہ کریں گے کہ خلاف یا تو یہی رہے مکہ کے اندر یا ہم نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آخری فیصلہ جو کیا وہ یہ کیا کہ ہم ان سے مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کیسا بائیکاٹ، میں آپ کے سامنے الفاظ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان سے ایسا بائیکاٹ کریں گے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں گے، نہ ان سے باتیں کریں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں کو جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل نہ کر دیں یا ہم کو قتل کرنے کے لیے نہ دے دیں، ہم اس وقت تک ان کی پورا کا پورا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں۔ یہ کس سے بائیکاٹ کیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 روزہ تھا، بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیکاٹ۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی وجہ سے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ لکھنے والا تھا وہ منصور بن اکرامہ تھا، پورا ایک بیان کیا گیا کہ ان سے یہ چیز نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کرنا، پورا ایک لفافہ، پورا ایک کاغذ، ایک ورقہ تیار کیا گیا، اور وہ تیار کرنے کے بعد جو لکھنے والا تھا جو صحیح روایت کے مطابق ہے وہ تھا بغیث بن عامر بن ہاشم۔ بغیث بن عامر تھا، اور اس نے اس خط کو لکھا تھا جس میں پورا بایو ڈاٹا تھا کہ یہ اس طریقے سے اسے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو بددعا بھی دی تھی، جس ہاتھ سے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا تھا۔ شل بولتے ہیں کہ وہ ہاتھ ناکام ہو گیا، اس کے بعد وہ کوئی کام کہیں نہیں رہا، اٹھنا ہی نہیں تھا، کسی کو کوئی کام کے لائق نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ بہرحال یہ جو عہد و پیمان ہو گیا، اور وہ صحیفہ جو انہوں نے تیار کیا تھا کاغذ کا ورقہ، اس کو کھانا کعبہ کے اوپر لٹکا دیا کہ بھائی آج کے بعد جو بھی اس کی سب کو اس کی پاسداری کرنی ہے، انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، کوئی ان سے لین دین نہیں کرنا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ابو طالب اور اس میں سے آپ کے خاندان جو تھا خاص خاندان، اس میں ابو لہب کے علاوہ سارے کے سارے چاہے مسلمان اور کافر ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو لہب آپ کا ایک ایسا جو آپ کا چچا تھے، وہ اکیلے ایسے انسان تھے بدبخت جو ہے جو دوسرے گروہ میں شامل ہوئے تھے، کافروں کے گروپ میں جا کر شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 3 سال شیخ ابی طالب، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ چیز کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے کے حالات کتنے سنگین اور کتنے خطرناک ہوئے۔ اب آپ سنیں کہ سارا معاملہ بند ہو گیا، ان سے لینا دینا، خرید و فروخت، مال و دولت، جو بھی کچھ بازار میں ان سے کوئی دکانداروں کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں۔ باہر سے جو تاجر آتے تھے تو جیسے وہ تاجر آ کر پہنچے کوئی غلہ لے کر کے، یہ لوگ فوراً پہنچ جاتے تھے، اس کی ڈبل قیمت دے دی، ان کو خرید لیا اپنے آپ، ان کو خرید نہیں دیتے تھے۔ اب اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اب تو بہت زیادہ فراوانی، اس وقت 2 ہی چیزیں ہوتی تھی، چھوٹے موٹے کھانے کے اتنے زیادہ فراوانی نہیں تھی، تو یہ کھجور وغیرہ کے وہ چاول چھوٹی چھوٹی جو آتی تھی باہر سے چیزیں وہی استعمال میں لاتے تھے، سب کچھ بند ہو گیا، ساری چیز۔ اب وہ بیچارے کیا ہوئے کہ سارے سب ایک گھاٹی شیخ ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس گھاٹی کے اندر جا کر سب جمع ہوئے، وہیں پر سب رہتے تھے، ایک طریقے سے قید کر دیا گیا ان سے، ان سے کوئی لین دین نہیں، ساری چیز کے رسوم و رواجات مکمل ان کا بائیکاٹ ہو گیا، اور بڑی مشکل سے ان کے پاس کوئی چیز پہنچتی تھی، کھانے کی چیز نہیں،
पानी की पाबंदी, खाने के सामान की पाबंदी, तिजारत की पाबंदी, सारी चीज की पाबंदी कर दी। मुश्किल से कोई बहुत थोड़ा वो सामान पहुंचता था, वो भी कुछ उनके दरमियान में रहते जो इंसान थे, हाथों में छुप छुपा कर कोई गल्ला वगैरह पहुंचा दिया करते थे। और उसके बाद एक हकीम बिन हिजाम नाम के शख्स थे जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला उनके भतीजे हुआ करते थे। और ये अपनी फूफी के लिए कभी कभी गल्ला छुप छुपा करके दूसरे तरीके से रात में किसी न किसी तरीके से भेज दिया करते थे। एक बार ऐसे भेज रहे थे तो अबू जहल को मालूम चला। अबू जहल आके बीच में खड़ा होकर बोला नहीं करने देंगे हम, सीधा फिर आके खड़ा हो गए। तो उसके बाद एक अबुल बख्तरी नाम के शख्स थे, वो आया, वो भी बड़े बुजुर्ग आदमी थे, आगे इनका वाक़या जिक्र भी होगा। उन्होंने सख्ती से मना किया कि कोई पहुंचाना चाहे, उनकी फूफी है तो उनको पहुंचा देना, उसको पहुंचा देना। उसके बाद अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराबर खतरे में थे कि बाइकाट कर दिया, फिर भी अबू तालिब को फिक्र थी कहीं ऐसा ना कहीं धोखे से कत्ल कर दिया जाए। तो क्या करते थे कि जैसे ही रात होती थी फौरन कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने बिस्तर पर जाकर सो जाए, अपने बिस्तर पर सो जाए आप जाकर के। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से उठा करके अपने बेटे में अपने किसी भतीजे को दूसरे को आकर के ला दिया करते थे कि कहीं कोई रात में धोखे से कत्ल करने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। इतनी हिफाजत की थी और इतनी हिफाजत की थी, अपने बेटों भाइयों में से किसी को वहां पर लाकर बिठा दिया करते थे। अब वहां के हालात जब दिन गुजरते गए, और दिन भी कोई महीने 2 महीना तो था नहीं, साल गुजरी, 1.5 साल गुजरी, 2 साल गुजरी, कैसी गुजरी, खाना पीना नहीं। तारीख में वाकई है ये वाकयात कि इतनी तकलीफ में आ गए, खाने पीने का सब कुछ सामान खत्म हो गया। रात में बच्चों को बिलखने की, रोने की, औरतों को सिसकियां मारने की आवाज आती थी, तड़प तड़प कर रोती थी, भूख से, तड़प से। बच्चों को कोई खाने पीने की चीज नहीं होती थी, चमड़े को पानी में भिगोती, उसको चूसती। और इसी तरीके से पत्ते होते थे दरख्त वगैरह, तो पत्तों को चबा चबा करके खाते। इतनी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे रहना पड़ता था, फाका कशी की आदत था कि मौत तक होने लगी थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि बहुत सारे लोग हो गए, खाने का सामान थोड़ा बहुत भी पोषित अंदाज में कहीं से किसी तरीके से आ जाता था। तो ये मामला था, और ये मामला पूरे 3 साल तक चला है। आप अंदाजा लगाएं कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी, सिर्फ एक चीज के लिए कि उन्होंने रब पर सच्चा ईमान लेकर आए, नबी को सच्चा नबी माना। ये है ईमान की मिठास। इसके भी मुस्कुरात आगे बयान होंगे ये क्या हकीकत थी, कौन सी ताकत थी, कैसा जज्बा था, जज्बा था कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, बगैर कर्म करने वाले भी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि मामला ऐसा ही था कि लोग झुकते चले जाते थे। और इसके बाद ये 3 साल गुजर गए, 10 नबुवत का साल आता है, आपकी नबुवत का 10वां साल आता है, और सहीफा छाप किया जाता है। इस साल महीना होता है तकरीबन रजब का महीना है, उसका जो तारीख में मशहूर है। और ये अहद पैमान से कुछ लोग उस वक्त भी नाराज थे, लेकिन जो बड़े बड़े सरदार थे सब इत्तेफाक रखते थे कि भाई खत्म बायकॉट करना है, वो कुछ नहीं कह पाए। इसकी शुरुआत की है बनु आमिर बिन लुई का एक खानदान है, कबीला है, उसका एक आदमी था हिशाम बिन अमर। उसने सबसे पहले रात की तारीकी में चुपके चुपके शेब अबी तालिब के अंदर गल्ला पहुंचा था, हालात देखता कि कैसे बच्चे तड़प रहे हैं, परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, कैसी तकलीफें इनको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही पहुंचाते थे तो इनके दिल में बड़ी हमदर्दी पैदा हुई, और ये एक दूसरे आदमी के पास गए। वो आदमी था ज़ुहैर बिन अबी उमय्या मखज़ूमी। ज़ुहैर की जो माँ थी उसका नाम था आतिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हुई, अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी थी, यानी कि आपकी वालिद साहब की बहन आपकी फूफी थी। तो क्या किया, वो उनकी साहिबजादी थी। तो इन्होंने क्या किया, हिशाम बिन अमर ने ज़ुहैर को कहा कि देखो तुम्हारी जो फूफी है, और यानी कि उनकी फूफी जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के लड़के थे, तो बोले कि तुम्हारे मामू तुम बड़े ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहे, और तुम्हारे मामू का जो खानदान है वो ऐसे तकलीफ में गुजार रहा है, क्या तुमको अच्छा लगता है, ये शोभा देती है चीज? तो बोलता है कि मैं तरह तरह क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई आदमी साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उस सहीफे को फाड़ने के लिए खड़ा हो जाऊँ। तो उसने कहा अच्छा, तो एक आदमी और है जो आपका साथ देगा। ये इसने कहा ज़ुहैर से। तो ज़ुहैर ने कहा अच्छा कौन है वो आदमी? तो हिशाम कहता है, हिशाम बिन अमर कि वो आदमी मैं आपका साथ दूंगा, आप खड़े। तो ये दोनों मिल गए। उसके बाद कहा चलो तीसरा आदमी की तलाश करते, कोई और अपने साथ में
मिलाते हैं। फिर एक तीसरे आदमी के पास जो आते हैं वो है मुतइब बिन अदी नाम के, उनके पास गए, उनको भी ऐसी बातें की कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के जो खानदान है तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम एक ही औलाद अपने मुनाफ की औलाद से तुम्हारी शादी निकलती है कि तुम्हारा इतना करीबी ताल्लुक होकर कि तुम ऐसे ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो और ऐसे अपने खानदान वालों को तकलीफ दे रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। तो मुतइब ने कहा कि अफसोस मैं तन्हा आदमी क्या कर सकता हूँ। हिशाम ने कहा कि एक आदमी और मौजूद है जो तुम्हारा साथ दे सकता है। मुतइब ने कहा अच्छा कौन है बताएं। हिशाम ने कहा वो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मुतइब ने कहा कि तीसरा आदमी की तलाश करते हैं। तो हिशाम ने कहा तीसरा आदमी को भी मैंने तलाश कर रखा। बोले तीसरा आदमी कौन? बोले ज़ुहैर। तो उन्होंने कहा चलो ज़ुहैर को बुलाओ। बोलते अब चौथे आदमी के पास है। तो चौथा आदमी कौन था? हमने अभी बयान किया ना, जो गला पहुंचाया करता था और हकीम की हिजरा अपनी फूफी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को। तो एक बार मुझे याद आ गया बीच में, वो था आदमी अबुल मुख्तरी। अबुल मुख्तरी के पास गए और अबुल मुख्तरी से भी ऐसी बात है कि उनको समझाया, उनको वर्गलाया, यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, अपने ही कबीले, अपने ही खानदान, अपने ही आला नस्ल वालों को तुमने ऐसी तकलीफें और इतनी मुद्दत गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात की तारीफ करने वाला हूँ, लेकिन मेरे भाई है तो ये तो बताओ कोई और भी है जो तुम्हारी इस बात की तारीफ करता है? मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं और भी है। नाम बताया कि देखो मुतइब बिन अदी भी है, ज़ुहैर बिन अबुल मुख्तरी बिन हिशाम भी है, ज़ुहैर बिन अबी उमैया भी है, हिशाम है। तो उसके बाद ऐसे किया उन्होंने, फिर ये चारों पांचों मिलकर के इन्होंने रात में बैठ करके मशवरा किया। मशवरा कहाँ पर किया? हजूर नामी जगह की कोई मकान करीब में, रात को वहाँ बैठी की अपनी मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे करते सुबह खाना काबा में जाते और सबके सामने उसको फाड़े, इरादा कर लिया इन्होंने पांचों ने मिल करके। अब सुबह क्या हुआ? हस्बे मामूल के मुताबिक वो लोग आते हैं खाना काबा के अंदर। खाना काबा के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, मुशरिकीन के जो लोग थे वो भी बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो बैठे हुए थे तो ज़ुहैर सबसे पहले आया था। ज़ुहैर ने कहा था कि मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। ज़ुहैर आता है, खाना काबा के साथ चक्कर लगाता है, तवाफ शुरू होता है, तवाफ करता है, अच्छा जोड़ा से करके आया था खूबसूरत अंदाज में। और उसके बाद में उसने क्या कहा? सबसे पहले पुकार करके सबको, ए लोगों, ए खाना काबा वालों सुन लो, अल्लाह की कसम मैं खामोश नहीं बैठ सकता यहाँ तक कि तुम इस जालिमाना जो करावत और रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जो तुमने अहद पैमान कर रखा है, या तो इसको खत्म कर दो, नहीं तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। फौरन अबू जहल बोल पड़ा। अबू जहल मस्जिद में था, मस्जिद हराम के अंदर, सबसे पहले बोला। क्या बोला? कि तुम गलत कहते हो, अल्लाह की कसम इस अहद पैमान को कोई नहीं तोड़ेगा, इस अहद को कोई नहीं पार सकता। फौरन अपना मशवरा था, फौरन उस पर ज़मा बिन असवद ने कहा, जो पांचवा आदमी था, इसका नाम हमने जिक्र नहीं किया, ज़मा बिन असवद ने सबसे पहले फौरन कहा कि मुझे तुम गलत कहते हो, जो ये ज़ुहैर ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसको फाड़ना चाहिए, हम इससे राजी नहीं है, हम इससे राजी नहीं है, और पहले भी हम इससे राजी नहीं थे और अब भी हम इससे राजी नहीं। उसके बाद फौरन तीसरा आदमी बोल पड़ता, अबुल मुख्तरी वाला। वो कहता है कि ज़मा तुम ठीक कह रहे हो, उनकी बात की तारीफ करता है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसमें जो कुछ लिखा गया है हम इसे बिल्कुल भी राजी नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए, इसको फाड़ देना चाहिए। उसके बाद मुझे भी रजी ने उनकी तारीफ कर दी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, जो इसको कहता है नहीं फाड़ने के लिए मना करता है वो गलत है, सही ये कि इसको खत्म किया जाए। हम अपने खानदान, अपने जो कबीले, अपने इलाके वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हिशाम के उमर ने भी उसकी बात की तारीफ कर, अबू जहल फौरन समझ गए, अबू जहल फौरन चीख उठा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बात मेरी रात में तय हुई है, ऐसे ही तुम मना नहीं कर रहे हो यहाँ पर आकर। वहां पर अब उसी दौरान में उनके दरमियान में बहस मुबासा होने लगा, तुम तलाक होने लगी, बातों में उनसे बहस होने लगी। तो वहीं पर दूसरे कोने में अबू तालिब भी आए थे उसी दिन। अबू तालिब वैसे नहीं निकलते थे, निकलने ही मना कर रखा था उनको, लेकिन उस दिन आए खाना काबा के अंदर और आकर के उसकी एक वजह जो बयान की तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह बयान ये की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा था कि अल्लाह ताला ने उस सहीफे के ऊपर कीड़े नाज़िल कर दिए हैं जो उस सहीफे को काट रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, कीड़े भेज दिए हैं और उस जुल्म सितम और करावत शिकनी की सारी बातें उन कीड़ों ने खत्म कर दी है, सिवाय अल्लाह के नाम के। अल्लाह का नाम बाकी सारी चीजें खत्म हो गई है। आपके चचा ने कोई बात बताई तो आपके चचा जो है कुरैश वालों के पास आए और कुरैश वालों के पास आकर के उनसे कहा कि देखो मेरे भतीजे ने ये बताया मुझे
کہ ایسے ایسے اس کاغذ پہ جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اگر یہ بات سچی نکلتی ہے وہ نہیں آتا, تم نے پابندی لگا رکھی ہے, میں آیا ہوں, اگر ان کی بات سچی ہے وہ ختم کیے گئے ہیں تو تم ہمارا راستہ چھوڑ دے, ہمارا درمیان سے ہٹ جاؤ. تو انہوں نے دوسرے جو لوگ تھے صاحب بولے انصاف کی بات کی. برابر بات, اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ تو نبی کی نشانی ہے, ان کو بغیر یہاں آئے وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد میں ادھر ابو جہل اور ان لوگوں کا معاملہ بھی شانت ہو گیا, اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ بھائی یہ پاڑ دی. بہت ہی بڑی بہت ہے کہ آگے بڑھ گئے, فوراً چڑھ گئے کہ ہم اس عہد کو پھاڑنے کے لیے چڑھ گئے. تو وہ دیکھتے ہیں فوراً جیسی چڑھے کاغذ پھاڑنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ بسمک اللہم کے علاوہ جہاں بھی اللہ کا نام تھا صرف وہی کاغذ کا ٹکڑا باقی تھا, باقی سب کو کیڑوں نے پورا چٹ کر رکھا تھا, پورا صاف کیا ہوا تھا. اور قریش کے سامنے پورا یہ چیلنج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی واضح ہوئی. ابو طالب نے بھی کہا کہ دیکھو یہ بالکل معاملہ سچ ہے. اس کے بعد لیکن پھر وہی معاملہ, یہ ساری نشانی آ گئی, عبرت حاصل کرنے والے سے حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں مانے. کیا کیا انہوں نے, فوراً وہی باتیں قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. جو کوئی بھی نشانی دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً کہتے یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے, بجائے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے وہ اور زیادہ بڑھ گئے, اور زیادہ پریشان کیا. یہاں پر پھر اس کے بعد میں اس جو مکمل بائیکاٹ تھا اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور آگے کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. آگے کی زندگی کی کیا شروعات ہوتی ہے ہم انشاءاللہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد شروع کرتے ہیں. ابو طالب کا آخری وقت آ چکا ہوتا ہے, عمر 80 سال تقریباً پہنچ چکی ہے. اب کیسے ان کا معاملہ ہوتا ہے کیا رہتا ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. آپ 5 منٹ کے لیے. ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مکمل 3 سال کا بائیکاٹ کا خاتمہ ہوتا ہے, اور خاتمے کے بعد میں اب دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے. بائیکاٹ کا خاتمہ ہو گیا لیکن ان کی تکلیفوں اور ان کے ظلم کا سلسلہ رکا نہیں, پھر انہوں نے وہی چیزیں شروع کر دی. حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وہی طریقہ دعوت تبلیغ کا, لوگوں کو بتانا سمجھانا ساری چیزیں کرنا. اس کے بعد کیا کیا کہ آپ کی جو ابو طالب تھے ان کی عمر 80 سال سے متجاوز, یعنی کہ 80 سال سے بھی آگے چلی گئی تھی, اور حالات اب دن بدن سنگین ہوتے جا رہے تھے. ان کے اور بھی زیادہ حوصلہ بڑھ گیا تھا. اللہ کے رسول کی شان کو گستاخی کرنا, پریشان کرنا, اور ساری چیزیں آپ نے سنی کیسے کیسے پریشان کرتے تھے. تو ساری چیزیں ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ ابو طالب عمر زیادہ ہو گئی اور پھر بیمار بھی ہو گئے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ بھائی دیکھو اگر یہ اسی کا الفاظ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ بیٹل بسے, ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی تو ان کے بھتیجے کو چھوڑ کر رکھا, بعد میں ہم ان کو ختم بھی کر دیں تو دوسرے عرب والے کیا کہیں گے کہ جب تک ان کا چچا تھا تب تک تو کوئی کچھ نہیں کر پایا, اور مرنے کے بعد ان پر سب پھر پڑے, سب دوڑ پڑے, سب کو ہلاک کر دیا. تو ایسے کرتے ہیں کہ آخری بار وہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بعد میں کہ پہلے ہم نے نہیں کہا تھا. تو ایک آخری وقت ابو طالب کے پاس آتا ہے, اور آخری وقت میں کیا مشورہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ابن اسحاق راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے, قریش کو معلوم ہوا ان کی حالت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو, اور انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ عمر بھی مسلمان ہو چکے ہیں, محمد کا دین قریش کے دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے, چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور اسے اپنے بھتیجے کے تعلق سے اس کو پابند کروا دیں گے, اور ہم ان کے متعلق ایسا عہد و پیمان لیں گے کہ اس کے بعد اس عہد کا وہ بھی پالن کریں گے اور ہم بھی اس کا پالن کریں گے. اس کے بعد کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب والے ہم لوگوں کو تانا دیں گے, اس لیے ہم پہلے عہد و پیمان دے دیتے ہیں. تو بہرحال قریش والے ابو طالب کے پاس پہنچے, گفتگو کی, آپس میں بات کی. اس کے جو معزز تھے سارے لوگ آئے تھے, وہی معزز لوگ جو آپ نے بار بار نام سنا ہوگا, ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو جہل بن ہشام, امیہ بن خلف ہے, ابو سفیان بن حرب ہے, اور دیگر لوگ تھے. تقریباً 25 لوگ تھے, مجھے سردار تھے پورے علاقے کے, جو ان کے اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے. سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے, ابو طالب کے پاس بیٹھے, اور ابو طالب سے سب سے پہلے وہی انداز میں بات کو شروعات کی کہ ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارے درمیان میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے, آپ تو ہمارے سردار رہتے آئے ہیں پہلے سے, آپ یہ ہیں فلاں فلاں, جو بھی ان کی باتیں تھیں وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی. اس کے بعد میں کہا کہ ہم آپ سے آپ کے بھتیجے کے معاملے میں کچھ عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں, آپ ان سے ان
کو پابند کر دیں، ہم ان کے اہل مہمان کو تجاوز نہیں کریں گے، وہ ہمارے اہل مہمان کو تجاوز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر بولیے کیا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے آپ بیان کر دیجیے، میری طاقت ہوگا تو میں کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کریں ان کو پابند کر جائیں، یہ ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، اپنے دین میں ان کو جو کچھ کرنا ہے کریں، یہ تبلیغ چھوڑ دیں، لوگوں کو ہمارے لوگوں کو بہکانا شروع کو چھوڑ دیں، اپنا ان کو جو کرنا ہے کریں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کو لے کر کہیں چلے جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمارے بیچ میں نہ آئیں، ہمارے معبودوں کو برابر نہ کہ ہمارے لوگوں کو نہ بہکا، ہمارے لوگوں کو تبلیغ نہ کریں۔ ابو طالب اس یہ بات کی، ابو طالب کے ساتھ ابو طالب نے کہا کہ چلو بھتیجے کو بلا دیں، بلوائے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ کے چچا نے کہا کہ مجھ سے ایسے کچھ پیغام لینا چاہتے ہیں تو بتاؤ کہ میرے بھتیجے میں کیا کروں۔ کوئی معاملہ یہ ہے کہ اہل پیغام یہ ہے کہ تم دونوں اپنے الگ الگ دین پر رہو گے، کوئی کسی دین کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے، جو پورے لوگ وہاں سردار بیٹھے تھے 25 سردار، ان لوگوں کو مخاطب کر فرمایا، اور کیا فرمایا، تاریخ کے بہت شاندار الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں ایسی بات ان سے پیش کروں گا ان کے سامنے، اگر یہ لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، اس بات کو میری کو مان لیتے ہیں، تو یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم ان کے لیے فدیہ دینے لگ جائیں گے، عرب بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ عجم لوگ، عرب یعنی کہ پورا عرب کا علاقہ، اور عجم یعنی پوری دنیا عرب کے علاوہ، عرب قوم کے علاوہ۔ اس کے بعد ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں، اگر یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع ہو جائیں، عجم انہیں جزیہ ادا کرنے لگے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہ آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ انہیں کیوں نہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے درمیان میں حق ہے اور بہتر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ میری بات مان لیں تو عرب ان کے تابع فرمانبردار ہو جائیں گے، عجم کے اوپر ان کی کوئی بادشاہ قائم ہو جائے گی۔ اور بھی الفاظ ہیں، مختلف الفاظ میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ خلاصے قرار دیے کہ مکمل الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ میری بات کو مان لیں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کا پورا کا پورا معاملہ ہو جائے گا کہ کوئی دنیا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو تھوڑی دیر عرب کے لوگ خاموش بیٹھ گئے، ایسی بات کہہ رہے ہیں، کون سی بات ہے بھائی ایسی کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے، پوری دنیا ہماری غلام بن جائے گی، عرب لوگ ہمارے تابع ہو جائیں گے اور باہر کے لوگ ہمیں جزیہ دینے لگیں گے۔ تو بات بڑی حق اور بڑی انصاف والی بات تھی۔ سارے لوگ بالکل خاموش ہو گئے، سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے ایسا، آخر ایسے تو اس کو نہیں انکار کر سکتے تھے کہ اتنے بڑا آفر ان کو ملا، وہ تو دنیا ہی پرست ہے۔ انہوں نے سوچا سمجھا، پھر اس کے بعد کوئی ابو جہل بولا کہ اچھا بتاؤ وہ بات کیا ہے، وہ بات کیا ہے۔ تو ابو جہل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کی قسم ایسی بات کیا۔ ابو جہل نے کہا ابو جہل نے فرمایا کہ اچھا بات بتاؤ کیا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمہارے باپ کی قسم ایک بات کیا، ایسی ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہم کو اتنا بڑا مقام دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم کو بادشاہ بنا دے گی اور عجم کو ہمارے غلام ہمارے ماتحت کر دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پوجنے کے لائق وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس پر سب نے اپنے وہی ہائے افسوس والا الفاظ اور تالیاں بجانا شروع کر دی، پیٹ کر تالیاں بجا بجا کر کہا کہ محمد تمہارا ناس ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، بس ایک خدا کو ایک خدا بنا لیں اور اسی پر ڈٹے ہو جائیں، یہ تو تمہارا بڑا عجیب ہے۔ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم ہے تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا چلو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹے رہو کہ محمد تو تمہاری کوئی مشورہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی معاملہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اسی آپس میں وہی پرانی باتیں، اور اس کے بعد بولنے لگے چلو اپنے باپ داداؤں کے دین پر ڈٹے رہو، چلو یہ ماننے والا نہیں ہے، ان کو چھوڑو ان کے ہاتھ پر، ہمارے سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کباب کا معاملہ بیان کیا ہے کہ سواد القرآن سے ذکری بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم ہے نصیحت پر قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنی ہی قومیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں، وہ چیخے اور چلائے لیکن اس وقت کے چیخے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ بچنے کا وقت نہ تھا، انہیں تعجب ہے، ان کے پاس خود انہی میں سے ڈرانے والا آیا، اور وہ اس کی باتوں کو نہیں مانتے، اور کافر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے،
اور کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے چلے کہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے، ہم نے کسی اور ملت میں بات نہیں سنی، یہ تو صرف محض من گھڑت بات ہے، یہ انہوں نے کہا اور چل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا معاملہ نقشہ کھینچا۔ اب یہاں کے بعد انشاءاللہ درس کا اختتام بھی ہوگا۔ اب آتا ہے جس سال یہ نبوت کا 10واں سال آخر کا وقت چل رہا ہے، اور اس کا لقب اللہ کے رسول نے خود اس سال کا لقب دیا ہے حزن العام، غم کا سال۔ غم کا سال کیوں ہے؟ اب وہ آپ سنیں گے کیوں۔ سب سے پہلے غم کی وجہ ابو طالب کی وفات سے۔ ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، 85 سال کی عمر ہو چکی تھی، 85 سال کی عمر ہو چکی تھی، کمزور ہو گئے، اور ابھی طالب نے جب ان کو قید کیا گیا تو کھانا پینا سب بند رہا۔ ایسی عمر میں جب کھانا پینا بند ہو جائے تو اور بھی زیادہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے حالت میں کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئے۔ اور 6 ماہ بعد یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا، ابھی آپ نے سنا، اس کے 3 سال برداشت کرنے کے سے آزاد ہو گئے، وہ بائیکاٹ ختم، بائیکاٹ کا صحیح بچا کر دیا گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کے 6 مہینے بعد ہی ابو طالب